کچھ اپڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ایک تو آج لندن میں پروگرام ہے اور یہ پروگرام ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے. پاکستان کے اندر جو حالات ہیں ان کے اوپر بہت سارے اوورسیز پاکستانی پریشان ہیں. ہم مل کر کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ عالمی سطح پہ آواز اٹھائی جائے اور جتنا جو اپنے طور پہ ایفرٹ کر سکتا ہے ان تمام کو ایفرٹ کرنی ہوگی اور ہم سب بھی یہ کوشش کرتے ہیں. آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو جو لوگ برطانیہ میں موجود ہیں وہ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو وہ ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے ضرور آئیں اور لندن میں یہ پروگرام ہے. اب آ جائیں ناظرین, جو کرنٹ افیئرز کی بڑی خبریں ہیں اس وقت تک کے لیے. ایک تو جو اسلام آباد والا دھماکہ ہوا اس کے بعد سے لے کر اب تک مزید کوئی پیش رفت جو ہے وہ شیئر نہیں کی گئی. کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو لوگ جاں بحق ہوئے ان کی تعداد زیادہ ہے اور تعداد صحیح طرح بتائی نہیں جا رہی, جبکہ سرکاری سطح پہ اس چیز کے بارے میں ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی. یہ دہشت گردی کا ایک بڑا خوفناک واقعہ ہے. پہلے طلال چودھری نے کہا کہ اس میں کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں تھا, یعنی انہوں نے کہا یہ سیکیورٹی کی ناکامی نہیں ہے. یہ طلال چودھری نے کہا جو وزیر مملکت برائے داخلہ ہے. اور اس کے بعد یہی بات جو انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ انہوں نے بھی یہ بات کی کہ یہ سیکیورٹی کا فیلئر نہیں ہے, سیکیورٹی کی ناکامی نہیں ہے. تو اگر یہ خودکش دھماکہ سیکیورٹی کی ناکامی نہیں ہے تو پھر کس کی ناکامی ہے؟ یعنی سیکیورٹی کی ہی ناکامی ہو سکتی ہے کہ آپ سیکیورٹی دینے میں ناکام رہے اور خودکش دھماکہ ہو گیا. آپ کی انٹیلیجنس نہیں تھی, دہشت گرد آ گئے, انہوں نے آ کے دھماکہ کر دیا, فائرنگ کر دی, بہت سارے لوگوں کی جانیں لے لی. تو یہ تو ایک طرح کا فیلئر ہے. اب اس فیلئر کو آپ فیلئر نہ مانیں تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ پوری دنیا میں آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, آپ قانون کی کسی کتاب میں پڑھ لیں, سیکیورٹی کی کسی کتاب میں پڑھ لیں, دنیا کے کسی دستور کو اٹھا کر دیکھ لیں, کسی بھی پیٹرن کے اوپر آپ چل پڑے, آپ کو یہی ایک لفظ ملے گا اور آپ کو یہ سارے یہی کہیں گے کہ سیکیورٹی کا فیلئر ہے. اور سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ پولیس کی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہے, لا انفورسمنٹ کی ہے. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی چھوٹا موٹا کام بھی ہوتا ہے تو عاصم منیر صاحب کے نعرے لگ جاتے ہیں. یہ موجودہ رجیم نے تو یہ طریقہ کار باندھا ہوا ہے نا کہ کیونکہ پاکستان کا سب سے طاقتور آدمی عاصم منیر صاحب ہیں اور وہی سب کی ضمانت ہیں اور وہی انہوں نے یہ جعلی حکومت بنائی ہوئی ہے. وزیر اعظم اقوام متحدہ میں بھی جاتے ہیں تو عاصم منیر کا نام لیتے ہیں, اکانومی میں کچھ اچھا برا ہو جاتا ہے عاصم منیر صاحب کا نام لیتے ہیں, انویسٹمنٹ کا کوئی دعویٰ آتا ہے تو عاصم منیر صاحب کا نام لیتے ہیں, فارن پالیسی میں کچھ ہوتا ہے تو عاصم منیر کا, ہر جگہ پہ عاصم منیر صاحب کا نام یہ لیتے ہیں. ہر اس چیز کا کریڈٹ عاصم منیر صاحب کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے جس کا کریڈٹ ان کا بنتا ہی نہیں ہے. یعنی ایک آرمی چیف کا کریڈٹ آپ اکانومی میں تو نہیں دے سکتے نا, زراعت میں نہیں دے سکتے آپ, ماحولیات میں نہیں دے سکتے آپ. ہاں آپ انہیں سیکیورٹی کے حوالے سے کریڈٹ دے سکتے ہیں. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ کریڈٹ لینے کے لیے یہ ہر فیلڈ میں ہر جگہ پہ آ جاتے ہیں, لیکن جو اپنا کام ہے وہاں پہ جب ناکامی ہوتی ہے تو اس کا یہ ملبہ اپنے پہ لیتے ہی نہیں. کریڈٹ لینے کے لیے پاکستان میں سب تیار ہے, دوسرے کے حصے کا کریڈٹ بھی لے لیں گے, لیکن ذمہ داری لینے کے لیے پاکستان میں کوئی تیار نہیں ہے. دوسرے کے کیے ہوئے کام کے اوپر اپنی تختی لگانے کے لیے سب تیار ہے, لیکن اپنا جو کام بگاڑا ہوا ہے, جو کام کرنے میں ناکامی ہوئی ہے, اس کی ذمہ داری لینے کے لیے پاکستان میں کوئی تیار نہیں ہے. اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے لوگوں کو, تب تک آپ اس لڑائی میں جیت نہیں سکتے. آپ کو فیئر ہونا پڑے گا, آپ کو اپنے ساتھ مخلص ہونا پڑے گا, آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کہاں پہ غلطی کر رہے ہیں. جہاں آپ غلطی کر رہے ہیں اس غلطی کو آپ ٹھیک کریں گے, اس کے بعد آپ کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ کھلے گا. ہم غلطی ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں. پاکستان کے 2 وفاقی وزراء منہ اٹھا کے یہ کہہ چکے ہیں جناب کہ اس کے پیچھے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, یہ کوئی سیکیورٹی کا فیلئر تھا ہی نہیں. تو پھر پتہ نہیں ہے کس چیز کا فیلئر تھا اگر یہ سیکیورٹی کا فیلئر نہیں تھا. اب ناظرین عطا تارڑ نے ایک بات کی ہے کہ یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے, یہ عطا تارڑ نے کہا. اور جب وہ یہ بات کر رہے تھے اس وقت وہ ہنس بھی رہے تھے. یہ ایک طرح کی بے حسی ہوتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ثانیہ اے پی ایس ہوا تھا تو نواز شریف صاحب پشاور گئے تھے, انہیں ہنسنا نہیں چاہیے تھا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی, میں نے اس وقت ٹی وی چینل کے اوپر کافی تنقید بھی کی تھی کہ نواز شریف کو ہنسنا نہیں چاہیے تھا. وہ اس وقت وزیر اعظم تھے جب ثانیہ اے پی ایس ہوا تھا اور پشاور میں بچوں کا قتل عام ہو گیا تھا, تو اس وقت انہیں ہنسنا نہیں چاہیے تھا, وہاں پہ جا کے انہیں سنجیدہ رہنا چاہیے تھا. اسی طرح عطا تارڑ صاحب کو بھی اس موقع پر ہنسنا نہیں چاہیے تھا, لیکن یہ مجبور ہے. یعنی کل میں نے وہاں دیکھا ناچتے ہوئے, لڈیاں ڈالتے ہوئے وزراء کو پنجاب میں, یعنی سارے بسنت منا رہے تھے اس وقت جب لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں اسلام آباد میں. یعنی کم سے کم اب سرکاری سطح پہ بند کر دیتے. لوگوں کو دیکھیں, لوگوں نے پیسے خرچ کیے, لوگ بھاگ دوڑ کر رہے تھے, لوگوں کی مرضی ہے, مناتے ہیں منائیں, سوگ کرتے ہیں سوگ کریں. عام آدمی کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن سرکار کیونکہ عوامی نمائندوں سے بنتی ہے تو عوام کے نمائندے جو ہیں وہ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں.
اور انہیں عوام کے جذبات کا احساس کرنا ہوتا ہے. سرکاری سطح پہ جس طریقے سے کل لڈیاں ڈالی جا رہی تھی, بھنگڑے اور گدے ڈالے جا رہے تھے اور نعرے اور بڑکے ماری جا رہی تھی, یہ ساری چیزیں دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی کہ ابھی یہاں پہ لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں اسلام آباد میں. تو سرکاری سطح پہ نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی ہوا ہی نہیں چلی زیادہ, اور ہوا چلی بھی ہے تو بسنت کی ہوا نہیں چلی. یعنی جو لاہوری ہے نا, جو اصل لاہوری ہے, اس نے بسنت کو ریجیکٹ کیا ہے. دیکھیں آرگینک چیز آرگینک ہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ منہ اٹھا کے کوئی چیز اناؤنس کر دیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنی منمانی کریں ہر چیز میں, اور آپ لائٹیں لگا کے سجاوٹ کر کے آپ چوکوں چوراہوں کے اندر گڑیاں لٹکا کے لوہے کی, اور آپ رولا رولا ڈال کے اسپانسر کے ساتھ مل کے اخبارات میں اشتہارات دے کے اور اپنے مخصوص گڈے مارکیٹ میں لا کے اور اپنی منمانی کر کے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کامیاب بنا لیں گے ایک ایونٹ کو. ایونٹس کامیاب ہوتے ہیں لوگوں کی شمولیت کے ساتھ. تو بڑی معذرت کے ساتھ لوگوں کی شمولیت اس بسنت کے اندر ویسی نہیں تھی جیسے ماضی میں ہوتی تھی. ہاں لوگ ایکسائٹڈ تھے, بہت سارے لوگ, میرے اپنے دوست, بڑے قریبی دوست, وہ بڑے ایکسائٹڈ تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار بسنت آئے گی, بڑے عرصے کے بعد آئے گی, دیکھیں گے. لیکن پھر جس طریقے سے چیزوں کو مہنگا کیا گیا, جس طریقے سے بسنت کو کنٹرول کیا گیا, وہ ہر آدمی جو ہے وہ کنٹرول تو نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے یہ بار کوڈ ہے, یہ والی یہ چیز ہے. آپ یہ اصول تو آپ ضرور رکھیں کہ آپ غیر قانونی گڈی اور ڈور آپ استعمال نہیں کر سکتے, آپ کسی کے لیے خطرہ نہیں بن سکتے. لیکن جس طریقے سے حکومت نے اپنی پکڑ دکڑ بھی ساتھ ساتھ رکھی ہوئی تھی, من پسند لوگوں کو ہر طرح کی چھوٹ تھی, ان چیزوں کے ساتھ لوگ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. لوگوں کو پھر آپ ذمہ داری اگر بتاتے ہیں تو ساتھ انہیں آپ انجوائے بھی کرنے دیں. بہرحال سرکار نے اپنے طور پہ جو انجوائمنٹ رکھی تھی وہی ہمیں نظر آئی ہے, اور کوئی اتنے بڑے پیمانے پر گڑیاں نہیں اڑی. دیکھیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہوا نہیں چلی, یہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ ہوا نہیں چلی. اس کی وجہ سے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے, بہت ٹنکے مار مار کے بندوں کے کندھے اور بازو رہ جاتے ہیں. بڑی مشکل سے ہوا نہ ہو تو کوئی بندہ تھوڑا بہت گڈھا اوپر کر سکتا ہے, یہ ہوتا ہی نہیں ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن جب ہوا چلی ہے تب گڑیاں اڑی ہیں. کچھ علاقوں میں ایسا لگا کہ جیسے بسنت ہے, لیکن بہت سارے علاقوں میں تو فیل ہی نہیں آئی کہ بسنت ہو رہی ہے. بہت سارے علاقوں میں یہ ایسے فیل ہی نہیں آئی کہ بسنت ہو رہی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے تو یہاں پہ نارمل اتوار کے اوپر اس سے زیادہ گڈی اڑا کرتی تھی, تو بسنت کے اوپر تو ایک عجیب ہی آسمان بھر جاتا تھا. وہ والا ماحول ابھی تک تو دیکھنے کو نہیں ملا, میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں. اچھا, میں اس سے پہلے کہ دہشت گردی والے معاملے پہ اور جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے میں نے ایک آپ کو خبر دی تھی, سوشل میڈیا پہ بڑا ان کے بارے میں رولا پڑا ہوا ہے. اب ان کے حمایتیوں نے ایک تصحیحی کلپ شیئر کیا ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں جی کہ بسنت کے حوالے سے جو خبر انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے پھیلائی گئی وہ خبر غلط ہے. تو یہ جناب ان کے حمایتی بھی سامنے آئے, انہوں نے کہا نہیں جی یہ غلط ہے. اور دوسری طرف جو ان کے مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب ہمیشہ زیادتی کرتے ہیں, یہ بھی انہوں نے کیا ہے. تو دیکھیں ڈنڈی تو مار دیتے ہیں انجینئر صاحب کئی دفعہ, یہ میں جانتا ہوں. اب اس معاملے میں انجینئر صاحب خود ہی بتائیں کہ ہوا کیا تھا. بہرحال ان کے جو حمایتی ہیں وہ بھی ایک کلپ لے کر آئے اور اس میں تصحیح کر رہے ہیں کہ جو انفارمیشن انجینئر صاحب کے بارے میں پھیلائی گئی وہ انفارمیشن غلط ہے. میں نے آپ کے سامنے دونوں چیزیں رکھ دی. اب ناظرین, یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے, یہ عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں, تو واقعی ٹھیک کہہ رہے ہیں. دہشت گردی تو ختم ہو گئی تھی, دہشت گردی تو تھی نہیں, بہت کم ہوتی چلی جا رہی تھی. اور عمران خان صاحب کے دور میں جو پالیسی آئی, اور یہ ایک پالیسی نہیں تھی, تواتر کے ساتھ پاکستان کبھی لڑ رہا تھا, کبھی انگیج کر رہا تھا, اور پاکستان نے بڑی قربانیاں دے کے, یعنی سب سے بڑی قربانی پاکستان کے شہریوں کی ہے. یہ کوئی کہانی نہ ہمیں سنائے کہ جناب زیادہ پولیس والے شہید ہو گئے یا زیادہ فوجی شہید ہو گئے. وہ اس کام کے لیے انہیں چنا جاتا ہے, وہ اس کام کے لیے بھرتی ہوتے ہیں. لیکن ایک عام تاجر, ایک عام راہگیر, ایک عام شہری وہ اس کام کے لیے بھرتی نہیں ہوتا اور وہ شہید ہو جاتا ہے. تو سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان کے شہریوں نے دی ہے. اگر آپ 70,000 80,000 لاشوں کو آپ گنے تو ان میں جو سیکیورٹی اداروں کے لوگ ہیں وہ بہت کم ہے پرسنٹیج میں. بہت بڑی تعداد میں ہمارے شہری ہیں جو شہید ہوئے ہیں دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں, اور صف اول میں کھڑے ہوئے ہیں, ہار بھی نہیں مانی. پاکستان کے شہری جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں, سب سے زیادہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ حنیف عباسی صاحب کا کلپ سن رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں ملک کی ملکیت ان کی ہے جو قربانی دیتے ہیں, فوج کی ہے کیونکہ وہ قربانی دیتی ہے. نہیں جی نہیں, ایسا نہیں, پولیس بھی قربانی دیتی ہے, اور سب سے زیادہ جانیں اور سب سے زیادہ خون جو بہا ہے وہ پاکستان کے شہریوں کا بہا, ان سے زیادہ کسی کا نہیں بہا. ابھی انڈیا پاکستان کی لڑائی ہوئی تو فوجیوں سے زیادہ پاکستانی شہری شہید ہوئے, بہت بڑی تعداد میں, فوجی کم شہید ہوئے. تو ہمیشہ سے سب سے زیادہ قربانی جو ہے وہ کسی ملک کے شہریوں کی ہوتی ہے, اور ملک کے شہری جو ہوتے ہیں وہ ملک کے مالک ہوتے ہیں. جو ایک ملک کا شہری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملک کا مالک, جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے, جس کے پاس اس ملک کا آئی ڈی کارڈ ہے, آئیڈینٹی ہے اس کے پاس. یہ ادارے جو ہیں وہ اس کے ملازم ہوتے ہیں, یہ کوئی مالک نہیں ہوتا ایسے. یہ حنیف عباسی صاحب غلط بات کر رہے ہیں. ہاں, ہمارے سر آنکھوں پہ وہ لوگ جو پاکستان کے لیے اچھا کام کرتے ہیں, جو اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں,
وہ لوگ نہیں جو اپنا آئین کا حلف توڑ دیں، ان کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کر سکتے. اور کوئی بھی قربانی کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس قربانی کے بہانے اپنی منمانی کرتا پھرے یا بہت سارے ایسے کام کرنا شروع کر دے جو اس کے حلف کے خلاف ہے. وہ یہ نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین کو توڑیں اور پھر شہداء کے پیچھے جا کر چھپ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ آئین کو توڑیں، قانون کو توڑیں، انسانی حقوق کی پامالیاں کریں، آپ سیاست میں مداخلت کریں، سارا کچھ کر کے آپ شہداء کے پیچھے جا کر نہیں چھپ سکتے. وہ شہداء جو ہے وہ سارے معاشرے کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں، لوگ ان پہ فخر کرتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے جب آپ جا کے چھپ جاتے ہیں تو آپ ان کی قربانیوں کی توہین کرتے ہیں. شہداء کی قربانیوں کی سب سے زیادہ توہین وہ لوگ کرتے ہیں جو غلط کام کر کے شہداء کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. وہ زیادتی کرتے ہیں، انہیں نہیں کرنی چاہیے. اچھا جی، یہ جو کہا انہوں نے کہ جی دہشت گردی واپس آئی ہے، اس کی وجہ پی ٹی آئی، بات ٹھیک ہے. کیسے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. لیکن جب پاکستان میں جرنیلوں نے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، جرنیلوں نے مل کر جب رجیم چینج آپریشن کیا، یہ جنرل باجوہ کے دور کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، تو اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنے ادارے سمیت بہت زیادہ ڈاؤن جانا شروع ہو گئی. ان کی مقبولیت ہی بڑھ گئی. انہیں اس بات کا زوم تھا کہ وہ عمران خان کو ہٹا کر اپنی مقبولیت کی بنیاد پہ نئی حکومت بنا دیں گے اور لوگ نئی حکومت کو تسلیم کر لیں گے. لیکن امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ قابو ہی نہیں آ رہا تھا. اس وقت جرنیلوں کو اپنے پرانے تحریک طالبان پاکستان کی یاد آئی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں، جب بھی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ فوج کی لڑائی ہوتی ہے نا، تو اس میں بہت زیادہ پذیرائی ملتی ہے قوم کی طرف سے، بہت زیادہ مقبولیت ملتی ہے. فوج کو ہمیشہ پیٹرن یہی رہا ہے، ہمیشہ ملی نغمے آ جاتے تھے، سارا میڈیا ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا، سوشل میڈیا ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا، 5th جنریشن وار بھی شروع ہو جاتی تھی اور بہت سارا کام ہو جاتا تھا جب بھی کبھی یہ ایک لڑائی شروع ہوتی تھی. تو پھر دہشت گردوں کو پاکستان میں واپس لانے کا آغاز کیا. یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید اور جنرل ندیم انجم ان کا کارنامہ تھا. یہ دہشت گردوں کو پاکستان میں لانا چاہتے تھے. پاکستان تحریک انصاف نے منع کیا، ان کی حکومت ختم ہو گئی. رجیم چینج آپریشن کے بعد ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ نیچے گئی، تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے تو اب لے کر آنے ہیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے اناؤنس کیا کہ جناب ہم بات چیت کر رہے ہیں اور ہم لے کر آ رہے ہیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کے دور میں، شہباز شریف کے دور میں، جنرل باجوہ، جنرل ندیم انجم اور جنرل فیض حمید انہوں نے مل کر دہشت گردوں کو لا کر بسایا. لیکن نا اتنے بڑی تعداد میں لوگ بارڈر کراس کر کے تو نہیں آ سکتے. اور یہ آئے شہباز شریف کے دور میں اور آ کر یہ خیبر پختونخوا میں بس گئے. اب یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کی وجہ پی ٹی آئی ہے. وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ایسی تباہی پھیر دی تھی اسٹیبلشمنٹ کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو تحریک طالبان پاکستان کی یاد آ گئی اور پھر دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا. تو وجہ تو پی ٹی آئی بنی نا پھر ایک طرح سے، کہ پی ٹی آئی کی حکومت گرائی، پھر وہ قابو نہیں آ رہی تھی تو وہ دہشت گرد لائے گئے. یہ بات شاندانہ گلزار صاحبہ نے بتائی. ان کو وہ سورسز بھی بتاتی ہیں کہ انہیں باقاعدہ بتایا گیا کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ہم ٹی ٹی پی کو لے کر آئیں گے اور اس کے ذریعے سے پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر کے بدنام کریں گے اور ان کو وہاں خراب کریں گے خیبر پختونخوا میں. اس قسم کو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے بھی رکھا ہے اور یہ جنرل باجوہ سے ریلیٹڈ یہ سٹیٹمنٹ ہے. تو ناظرین، یہ اتنی غیر سنجیدگی ہے ان کی. 2022 سے یہ لوگ اقتدار میں ہیں، 4 سال ان کو ہو گئے. آج بھی یہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈالتے ہیں ہر ناکامی کا ملبہ، حالانکہ دہشت گرد یہ واپس لے کر آئے تھے، عمران خان واپس نہیں لے کر آئے تھے. ناظرین، ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں. یہ نواز شریف صاحب کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے کہ یہ اور ان کا خاندان بسنت انجوائے کر رہا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پھول شول لگے ہوئے ہیں، اپنے رفقا کے ساتھ نظر آ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب. ایک اور بری خبر ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں. یہ پاکستان میں 2,85,00,000 بجلی استعمال کرنے والے لوگوں کو، یعنی یہ صارفین 2,85,00,000 ہیں، تو یہ اتنے میٹر ہیں، گھر بہت زیادہ بنتے ہیں. تو اتنے بڑے پیمانے پر پاکستان میں بجلی استعمال کرنے والے لوگوں کو 200 روپے ماہانہ سے لے کر 675 روپے ماہانہ تک بجلی کا فکسڈ چارجز جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں. آپ کا بل آئے یا نہ آئے، بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، آپ نے یہ فکسڈ چارجز اپنے بل کے اندر دینے ہیں. آپ بجلی استعمال کریں، آپ نہ کریں، یہ پیسہ آپ کو دینا پڑے گا. کم سے کم 200 روپے، زیادہ سے زیادہ 675 روپے. یہ اب آپ کی جیب کے اوپر حکومت کا ڈاکہ، یہ تجویز آ گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹری کو انہوں نے کوئی چھوٹا موٹا ریلیف دیا تھا، تو جو انڈسٹری کو ریلیف دیا وہ پیسہ اب عام آدمی کی جیب سے یہ نکالیں گے، کیونکہ آئی ایم ایف نے انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے. آئی ایم ایف سے بچنے کے لیے انہوں نے یو اے ای کے پیسے بھی اپنے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں، سعودی عرب کے بھی رکھے ہوئے ہیں اور چین کے بھی رکھے ہوئے ہیں. یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ جنوری میں پاکستان نے یو اے ای سے درخواست کی کہ جو $2 ارب ہم نے آپ کو دینے ہیں. پہلے تو $3 ارب دینے تھے، $1 ارب کے بدلے میں فوجی فاؤنڈیشن کے شیئرز دے دیے. اور فوجی فاؤنڈیشن کو کیا ملا؟ ان کو پی آئی اے مل گیا. اب باقی جو پیچھے رہ گیا وہ $2 ارب.
اب यूएई को इन्होंने कहा जी $2 अरब के लिए हम आपको दे रहे हैं 6.5% का 6.5% का हम आपको टैक्स दे रहे हैं, तो आप मेहरबानी करें ये टैक्स हमारा कम करके 3% कर दे, और ये जो $2 अरब है इनकी मियाद बढ़ा के इनको रोल ओवर कर दें, हम 2 साल के बाद आपको पैसे वापस कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमने ये पैसा वापस करना था 16 जनवरी को, और यूएई ने पहली मर्तबा तारीख में हमें टाइम दिया 1 महीने का कि 1 महीने के बाद ये पैसा वापस करो। अब हमने ये पैसा वापस करना है 15 फरवरी को। हुकूमत को सारी तवज्जो इसके ऊपर देनी चाहिए और पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ करके यूएई को मनाएं और रोल ओवर लें, वरना बड़े संजीदा मसाइल हो जाएंगे आईएमएफ के अंदर भी, और पाकिस्तान के साथ बड़ा इशू हो जाएगा कि हम कैसे अपनी इकोनॉमी को मैनेज करेंगे। लिहाजा 1 महीने को उन्होंने टाइम दिया, 1 हफ्ता बाकी रह गया है, और 15 फरवरी तक आपने $2 अरब या तो उनको वापस करने या फिर आपने मजीद रोल ओवर लेना है। अब वो पैसा ही आपका रोल ओवर नहीं कर रहे तो वो आपका सूद कहां से कम करेंगे। अब ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है, और गल्फ से इस तरह की खबर आना पाकिस्तान के लिए ये बड़ी हैरत की बात है, परेशानी की बात है। नाज़रीन, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हुई एक मरतबा फिर पाकिस्तान में। देखिए, इंसानी हकूक की बहुत बड़ी अलंबरदार थी, बहुत बड़ा नाम था, और इस नाम को हमेशा जिंदा रखा जा सकता था अगर हमेशा इसके प्लेटफॉर्म से इंसानी हकूक की बात की जाती। लेकिन जिन लोगों को स्टेज पे बिठाया गया, आसमा जहांगीर ग्रुप जो वकील शकील हैं, ये वजीर वजूर बने हुए सारे, इनके ऊपर तो बड़े बड़े एलिगेशन है। इन्होंने तो अदलिया को तबाह कर दिया, इन्होंने तो पाकिस्तान के आइन को पामाल कर दिया, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर उन्होंने आवाज ही नहीं उठाई। बल्कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में स्टेज से खड़े होकर फौजी अदालतों की तारीफ की गई या उसको जवाब दिया गया, उसकी हमायत की गई कि जनाब फौजी अदालतें तो होंगी, फिर ये होगा वो होगा, इस तरह करके बात हुई। अब आसमा जहांगीर साहबा की रूह भी तड़प रही होगी, तड़प गई होंगी उनकी रूह के यार ये क्या कर दिया इन्होंने मेरे साथ, मैंने सारी जिंदगी मार खाई, सारी जिंदगी में खड़ी रही, जिस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आज मेरे बाद मेरे लोगों ने पास नहीं रखा मेरा। देखिए, आसमा जहांगीर फिर इसका मतलब है अब माजी हो जाएंगी। आसमा जहांगीर का नाम कोई नहीं डबो सका, उनके चाहने वालों ने, उनकी औलाद ने और उनके लोगों ने उनका नाम डबो दिया। आज पाकिस्तान में अगर इंसानी हकूक के अलमबरदार है तो कौन है? आज ईमान मदारी है, हादी अली चट्ठा है। आज इंसानी हकूक के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बेशुमार लोग आवाज उठाते हैं। आज इंसानी हकूक के लिए आवाज कौन लोग उठा रहे हैं? मारंग बलोच आवाज उठा रही है, बहुत ताकतवर आवाज है पाकिस्तानियों की। आज सोहराब बरकत जो है वो इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाते उठाते देखें कहां पहुंच गया। तो ये पीछे रह गई आसमा जहांगीर, उन्होंने जो शम्मा जलाई थी उनके लोगों ने बुझा दी। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी ये देखकर, फखर से कहा जा सकता था इनके बारे में। लेकिन नाज़रीन, एक मैंने आपसे गुजारिश भी करनी है, वो ये कि कासिम सूरी साहब ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और देखिए उनकी पहली वीडियो है। जब मेरी पहली वीडियो थी ना, मेरे पास माइक भी नहीं था, यानी मुझे पता ही नहीं था कि इसके साथ माइक लगा के ज्यादा बेहतर हो जाएगा, या वो मैंने वैसे ही कर दी थी, वैसे भी हादसाती तौर पे शुरू हुआ था। तो ये शुरू में वीडियोस होंगी, कोई प्रोडक्शन की गलती होगी, कुछ छोटी मोटी चीजें इधर उधर हो जाएंगी, ये प्रॉब्लम हो जाते हैं शुरू में। लेकिन आप सब ने इस चैनल को सपोर्ट करना है। देखिए, मेरे लिए कासिम सूरी एक पॉलिटिशियन से बढ़ के एक बहुत अच्छा इंसान और एक अजीम आदमी है।